الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اصحاب الحادین المہدیین الراشدین المرتشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ برادران ملت، یہ ماہ سفر ہے، چونکہ اس مہینے میں متعدد اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے اعراس کی تقریبات منائی جاتی ہے، اس لیے یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں شان ولایت اور اولیاء اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کوشش کروں گا کہ اس محفل میں حضرت داجا گنج بخش، مخدوم حجویری، حضرت مجدد الفسانی، غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہم کے مختصر حالات زندگی بھی عرض کرتا چلا جاؤں، کیونکہ ان اولیاء امت کے عرس بھی اسی ماہ میں منائے جا رہے ہیں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان تقریر بنایا ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی حشر کے دن بے خوف و خطر ہوں گے، انہیں کسی قسم کا خوف نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح سب سے پہلے سید کونین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء، شہداء تو نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من عباد اللہ لا اناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ۔ قالوا یا رسول اللہ تخبرنا منہم؟ قال هم قوم تخاب إلى الله من خير أرحام بينهم وأموال يتعالونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافونهم إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس۔ وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور شہداء تو نہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وہی لوگ ہوں گے جو بغیر کسی قرابت داری اور دنیاوی تعلقات کے اللہ کی رحمت سے لوگوں میں محبوب ہو گئے۔ پس خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ کی شان میں قرآن حکیم کی متعدد آیات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ نبی ہے یا ولی ہے، مگر زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آپ ولی ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو جو فرائض سونپے ہیں ان کی ایک جھلک آپ کو اس کے واقعے سے ملے گا جو ہم بیان کریں گے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول ولی کی زیارت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ تمہیں اس جگہ ملے گا جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر فرمایا۔ نبی اللہ ولی اللہ کو ملنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی کا ہر فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں پانی کے دو دہانے تھے، ایک پتھر کے قریب سو گئے، کھانے کے لیے مچھلی ساتھ لائے تھے جو ایک تیلے میں بند تھی، اور یوشع بن نون نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ علامت یہ تھی کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں میرے مقبول بندے کی ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی تڑپی اور تیلے سے باہر آ کر دریا میں چھلانگ لگا گئی، مگر عجیب صورت تھی کہ جس جگہ سے گزرتی گئی وہاں پانی نہیں ملتا تھا اور پانی میں ایک غار سی بن کر رہ گئی۔ حضرت یوشع بن نون حیران ہو گئے، سوچا کہ کلیم اللہ بیدار ہوں گے تو یہ واقعہ عرض کر دوں گا، مگر صبح ہوئی تو یوشع بھول گئے اور پھر آگے سفر شروع فرما دیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا تو یوشع نے عرض کیا، حضور مجھ سے سخت غلطی ہوئی، میں بات عرض کرنا بھول گیا، جہاں ہم نے رات گزاری تھی مچھلی تو اسی جگہ حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس چلیں۔ جب وہ پھر وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ خضر ان کا لقب ہے، ان کا نام بعض لوگوں میں احمد اور بعض کتابوں میں بلیا بن ملکان آیا ہے۔ ان کا لقب خضر اس وجہ سے ہے کہ وہ جس خشک زمین پر قدم رکھتے ہیں وہاں سبز اگ آتا ہے، جس خشک درخت کے پاس سے گزر جاتے ہیں فوراً سر سبز ہو جاتا ہے۔ لفظ خضر 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے، خضر، خضر، خضر۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو یوں شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اپنے فرائض جو اللہ کریم نے آپ کے ذمے لگائے ہیں کس طرح ادا کرتے ہیں، ہم یہی علم حاصل کرنے یہاں آئے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، حضور مجھے کوئی انکار نہیں، مگر انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر بھی کیسے فرما سکتے ہیں جبکہ آپ ان کاموں سے متعلق ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، میں آپ کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کروں